کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری اور معاہدے کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کیوں چاہتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر کے قانون سازی کے ذریعے حل کرنے پر رضامندی کیوں ظاہر کی گئی؟ پچھلے سال ربیع الاول شریف کے ابتدائی دنوں میں فرانس میں سرکاری سطح پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر تحریک لبیک کے امیر علامہ خادم حسین رضوی جو اس وقت حیات تھے نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس گستاخی پر اپنے مومنانہ جذبات کے اظہار کے لیے کم از کم ان 3 باتوں پر عمل کیا جائے۔ میں بالکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، پھر نہ کہنا بعد میں کہ جی ہمیں آپ نے مہلت نہیں دی، اس کا سفیر نکالو، سفیر کٹواؤ، اپنا سفیر واپس بلاؤ، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ معمولی سا مطالبہ ہے، اس مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا کہ فرانس میں گستاخی سرکاری سطح پر ہوئی ہے، لہٰذا جواب بھی سرکاری سطح کا ہونا چاہیے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ، کانفرنسز اور پچھلے سال 12 ربیع الاول کے مبارک دن 3 کروڑ مسلمانوں نے جشن ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ مطالبات دہرائے، لیکن تقریباً 1 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ 7 نومبر کو یہی مطالبات لے کر لاکھوں اہلیان کراچی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں مارچ کرتے ہوئے ایئرپورٹ تا مزار قائد آئے، لیکن پھر بھی حکومت نے کان نہیں دھرا۔ بالآخر مسلسل پکار کے باوجود کان نہ دھرنے پر علامہ خادم حسین رضوی نے 15 نومبر کو لیاقت باغ تا فیض آباد مارچ کا اعلان کر دیا۔ 15 نومبر کو اعلان کے مطابق لاکھوں عاشقان رسول سخت پابندیوں کے باوجود لیاقت باغ پہنچے اور ہزاروں لوگوں کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ کارواں شدید ظلم و ستم سہتا ہوا آنسو گیس کی بارش میں بالآخر اپنی منزل کو پہنچا، جہاں 2 روز تک احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کی پہلی رات حکومت نے نہتے مظاہرین پر شب خون مارا اور ہزاروں فورسز کے ساتھ دھرنے کا گھیراؤ کر کے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا، لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے حکومت کا یہ حملہ مکمل ناکام ہوا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید علالت کے باوجود امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دھرنے میں موجود رہے اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ حملے کی ناکامی کے بعد حکومت نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ طویل مذاکرات کے بعد حکومت کی جانب سے 3 ماہ کی مہلت مانگی گئی اور کہا گیا کہ ملک بدری کا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے 2 دن بعد 19 نومبر کو امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ صاحب کا جنازہ 21 نومبر کو ان کے بیٹے صاحبزادہ سعد حسین رضوی نے آزادی چوک مینار پاکستان پر پڑھایا اور جنازے میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کروڑوں لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ شورا کے اتفاق سے آئندہ تحریک کے امیر صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب ہوں گے۔ جنازے کے اجتماع اور علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہلم پر مسلسل تحریک کی قیادت حکومت پاکستان کو وعدہ یاد کرواتی رہی اور بار بار بتایا گیا کہ 17 فروری تک ہمارا معاہدہ ہے، لہٰذا فرانسیسی سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے ملک بدر کرو اور ہمارے معاہدے پر منعن عمل کرو۔ لیکن 3 ماہ تک خواب خرگوش کے مزے لینے والی حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد کی مہلت ختم ہونے پر ملکی حالات کا بہانہ بنا کر مزید 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ مسلسل مذاکرات کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا وعدہ پورا کرنے کی گارنٹی کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ کی مزید مہلت دے کر معاہدے کی دوبارہ توثیق کر دی۔ معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی تھی فیبروری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر، اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے۔ 50 دن مزید گزر گئے مگر کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔